سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیا پری ایفیکٹس ہوں گے یا آفٹر ایفیکٹس ہوں گے, تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو نئے آنے والے ناظرین ہیں, نئے ویورز ہیں, جن کے لیے ریٹروگریڈ ایک نئی ٹرم ہوگی, جو اسٹرالوجی کو پرانا فالو نہیں کر رہے, تو ان کے لیے یہ بھی معلوماتی ویڈیو ہوگی کہ ریٹروگریشن کیا ہوتی ہے, کوئی سیارہ, کوئی پلانٹ ریٹروگریڈ کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. تمام باتیں تو ریٹروگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ آسان الفاظ میں کہ الٹی چال چل جاتا ہے, یعنی الٹی چال آسان الفاظ میں, حالانکہ سائنٹیفک طور پر الٹی تو نہیں ہوتا, لیکن سمجھانے کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ شخص ایک آگے جا رہا ہے تو میرے ساتھ موجود ہیں مشہور اسٹرالوجر سر ایم شامی. سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیا پری ایفیکٹس ہوں گے یا آفٹر ایفیکٹس ہوں گے, تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو نئے آنے والے ناظرین ہیں, نئے ویورز ہیں, جن کے لیے ریٹروگریڈ ایک نئی ٹرم ہوگی, جو اسٹرالوجی کو پرانا فالو نہیں کر رہے, تو ان کے لیے یہ بھی معلوماتی ویڈیو ہوگی کہ ریٹروگریشن کیا ہوتی ہے, کوئی سیارہ, کوئی پلانٹ ریٹروگریڈ کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے خاصی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر خیریت سے؟ الحمدللہ. جی سر, سب سے پہلے تو وہی بات کہ یہ ریٹروگریڈ مجھے تو پتہ ہے, تو جو نہیں آنے والے ان کے لیے بتا دیجیے گا کیا ہوتی ہے ریٹروگریشن. دیکھیں ریحان, جو اسٹرالوجی کا چینل ہے نا, اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو گائیڈ لائن بھی دیں, ان کو بلکہ ایجوکیٹ بھی کریں, تاکہ وہ خود اسٹرالوجی کو سمجھیں اور اپنے معاملات کو, اپنے اسٹرالوجی کو اپنے ذائچے کے مطابق ڈیل کر سکیں. کوئی شخص اگر اپنی زندگی میں سیکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ذائچے سے شروع کریں, اپنے معاملات کا انالیسس کریں, اپنے ذائچوں کی پوزیشن, پلانٹری پوزیشن خود اسٹڈی کریں, تو اس کو بہت سے سوالوں کے جواب خود مل سکتے ہیں. تو ریٹروگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ آسان الفاظ میں کہ الٹی چال چل جاتا ہے, یعنی الٹی چال آسان الفاظ میں, حالانکہ سائنٹیفک طور پر الٹی تو نہیں ہوتا, لیکن سمجھانے کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ شخص ایک آگے جا رہا ہے تو ریٹروگریڈ ہوگا تو وہ پچھلے گھر کا رزلٹ دینا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. تو ریٹروگریشن میں سائنٹیفکلی یہ ہوتا ہے کہ جو ستارہ گردش کرتے کرتے زمین کے قریب ترین آ جاتا ہے, تو جب کوئی ستارہ قریب ترین آئے تو سب سے زیادہ اس کی میگنیٹک ویو اس پہ زیادہ زمین پہ اثر انداز ہوگی اور اس کے رزلٹ زیادہ واضح ہو جائیں گے اس طرح. تو اب سیٹرن جو ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ستارہ ہے اسٹرالوجی کے لحاظ سے, چاہے ویسٹرن اسٹرالوجی ہو چاہے ویدک اسٹرالوجی ہو, اس میں سیٹرن کو ہم کرما کا ستارہ کہتے ہیں. آپ کی کارمک انرجی سے لے کے آتا ہے, جو کہ آپ نے یہ اس طرح سمجھ لیں کہ جو آپ نے ماضی میں ایفرٹ کیے ہوتے ہیں, ہارڈ ورکنگ کی ہوتی ہے, اس کا جو رزلٹ دیتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں کسی شخص نے جو پہلے پیپر کی تیاری کی ہے, تو پیپر جب دینے آتا تو پھر کمرہ امتحان میں جو اس کا معلم ہوتا ہے, جو رزلٹ وہ ظہور ہوتا ہے چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. تو 27 جولائی سے یہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور 11 دسمبر تک یہ رہے گا. ٹھیک ہو گیا. 27 جولائی سے, اور ہم ایڈوانس میں بتا رہے ہیں. ہاں, اس میں یہ ہے کہ ڈیٹ تو اس کی 27 جولائی ہے, لیکن اس کے افیکٹس پہلے آنے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ بڑا ستارہ ہے, سلو موونگ ستارہ ہے, تو یہ اس کی افیکٹس جو ہے نا پہلے سے ہی 15-20 دن پہلے کی ریفلیکشن دینے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں سب سے زیادہ افیکٹ یہ آتا ہے کہ اس کی بیس پہ آپ کی 60 اور ڈھیے کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ سیٹرن جس برج میں ہوتا ہے مون سائن سے, اس لحاظ سے اس کی 60 اور ڈھیے کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اب بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب جو لوگ 60 کی مار برداشت کر رہے ہوتے ہیں, جو اس میں دباؤ آیا ہوتا ہے, جب ریٹروگریشن ہوتی ہے تو یہ پچھلے گھر کے رزلٹ آتا ہے. تو پچھلے گھر سے یہ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 60 اور ڈھائی کے سرات میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ کچھ ریلیف مل جاتا ہے, جیسے کوئی پیپر آ رہے ہوں, پیپروں کے درمیان کچھ چھٹیاں آ جائیں, گیپ آ جائے, ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹ کو تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہی سمجھ لیں ریٹروگریشن کا ٹائم پیریڈ آپ کو ریلیف دینے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ کون سے بروج ہیں جن کی 60 پہ افیکٹ آئے گا. سب سے پہلے ایریز ہے. ٹھیک ہے, ایریز مون سائن کے لحاظ سے, ویدک اسٹرالوجی کے لحاظ سے جو برج حمل والے 60 کا شکار ہے. ٹھیک ہے, تو جنہیں اپنا نہیں سائن پتا وہ کیسے, ہاں وہ نام کے حوالے سے دیکھ لیں, الف لام عین جو الفابیٹس ہوتے ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. لیکن بہتر تو یہ کہ اپنے پیدائشی جانچیں مون سائن کی پوزیشن ضرور دیکھیں کہ مون آپ کے کس نشستر میں بیٹھا ہے, کس جگہ پہ بیٹھا ہے, کون سے گھر میں بیٹھا ہے, اس سے آپ کا صحیح 60 کا وضاحت ہوگی کہ 60 کا کیا رزلٹ آتا ہے. تو اب افیکٹ یہ آتا ہے کہ جب ایریز کے لحاظ سے جو ذائچے کی یہ جو ذائچے کے 12ویں گھر میں ہے چیز ہے, ٹھیک ہے, یعنی پائسس میں بیٹھا ہے. اب پائسس سے یہ ریورس ہو کے جو ہے ایکویریس کی طرف آئے گا چیز ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو اسٹریس انگزائٹی آئی تھی, آپ کو دباؤ آیا تھا, کاموں میں بلاکیج آئی تھی, کچھ آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ ریلیف اس لیے دیا جاتا ہے کہ قدرت آپ کو چاہتی ہے کہ جو آپ نے مار پڑی, جو اس میں کمی ہے, اس کو ریکور کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی جو نالائق اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جب ان کو چھٹیاں مل جاتی ہیں تو انہیں موقع ملتا ہے کہ تیاری کر لیں. ٹھیک ہے,
اب وہ پھر اسی طرح موبائل کی ریلیں دیکھنے شروع کر دیں اور انجوائے کرنے شروع تو پھر وہ وقت گزر جاتا ہے. تو آپ لوگ کا فرض ہے کہ جو آپ کی ریکوری، جو آپ کا کمزوری ہے اس کو ریکور کر لیں. اگر قدرت موقع دے رہی ہے تو بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور اپنی جو کیونکہ 60-70 اس پہ افیکٹ آتی ہے جو نکما شخص ہوتا ہے، جو محنت نہیں کرتا اور جو اپنی زندگی کی مار سے سیکھتا نہیں اور اپنے ایررز کو ریکور نہیں کرتا. اور جو شخص محنتی ہوتا ہے، ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے، اس کے لیے 60-70 بینیفٹ ہو جاتی ہے، اس کو فائدہ دیتی ہے. کیونکہ سر ظہور کا بنیادی شرط یہ ہے کہ محنت کرو اور ایکسٹرا ہارڈ ورکنگ کرواتا ہے تو پھر میں آپ کو پھل دینا شروع کر دوں گا. ٹھیک ہوگا. اس کے بعد سیکنڈ ہے، اس کے بعد جو جن کو ڈھیا افیکٹ کر رہا ہے وہ برج اسد والے ہیں. ٹھیک ہے. برج اسد کے لحاظ سے جو لیوز ہیں ان کو سیٹرن 8ویں گھر میں ہے. اب یہ ریورس ہو کے 7ویں گھر کا افیکٹ دے گا. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا 8واں گھر جو ٹرانسفارمیشن کا ہے، دباؤ کا ہے، انگزائٹی کا ہے، اسٹریس کا ہے، اور ان چیزوں میں آپ کو جو پریشانیاں لے کے آتا ہے، آبسٹیکلز لے کے آتا ہے زندگی میں، اب اس میں کچھ ریلیف ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اب ریلیف کے لیے جب ریلیف ملے تو آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. اور فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں ان کو ریکور کریں چیزیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تیسرا برج جن کو ڈھیے کا افیکٹ آ رہا ہے، اس میں وہ ڈھیے کی جو کمی افیکٹ ہے وہ سیجیٹیریس والے ہیں. جن کا مون سائن سیجیٹیریس ہے ان کو بھی ڈھیے کا شکار تھے. اب سیٹرن جو 3rd ہاؤس میں آئے گا ان کے لحاظ سے کچھ ریلیف ملے گا، کیونکہ 4th ہاؤس کا جو ڈھیا ہوتا ہے وہ مینٹل انگزائٹی اور دباؤ پیدا کرتا ہے. تو اس کے معاملات میں آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی، آپ کو ریلیف ملے گی، ہیلتھ میں بہتری آئے گی، جگہ کی تبدیلی ہو سکتی ہے، جگہ کے لحاظ سے کوئی آپ رینوویشن کر سکتے ہیں، زمین گاڑی پراپرٹی کے لحاظ سے معاملات میں بہتری آ سکتی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پائسس ہیں. پائسس والے جو ہیں برج، ان کی 60-70 کا افیکٹ آ رہا تھا. پائسس کے تو اپنے ذاتی برج میں سیٹرن آیا ہوا ہے. اب پائسس سے ریورس ہوگا تو یہ آپ کے ایکویریس میں آئے گا. ایکویریس میں آنے سے بھی جو پائسس میں اسٹریس انگزائٹی ہے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی پہ دباؤ فیل لگا رہتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. جب سیٹرن لگن میں آتا ہے تو ایکسٹرا آپ کو دباؤ پیدا کرتا ہے، کیونکہ ایک بھاری ستارہ ہے، سلو موونگ سیٹر ہے، تو آپ کی طبیعت سستی، بے چینی، انتشاری کیفیت لے کے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ ان چیزوں سے آپ نکل سکیں گے، معاملات میں کچھ ریلیف ملے گا، آسانی مل سکے گی چیزیں. اس کے بعد ایکویریس ہے. ایکویریس کے لحاظ سے بھی پازیٹیو سائن ہے یہ چیز ہے. ایکویریس کے لحاظ سے بھی کیونکہ یہ اپنا ذاتی رولنگ پلانٹ ہے آپ کا، تو آپ کو بینیفٹ ہوگا. کہ ریورس ہوگا تو اس کے معاملات میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی، اسٹریس انگزائٹی میں کمی آئے گی، معاملات روزگار کے معاملات میں بہتری آئے گی، وسائل پیدا ہو سکیں گے، جو فلونگ میں بلاکیج جو دور ہو سکے گی، آسانی پیدا ہو سکے گی. تو سر ان کا تو نیپچون نہیں ہے ایکویریس کا؟ نیپچون جو ہے وہ ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق چیز ہے. ویدک اسٹرالوجی کے مطابق ان کا سیٹرن ہی بنتا ہے، زحل ہی ہے، اور شروع سے یہی ہے. یہ شروع سے یہی. ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، ایریز، لیو، اس کے بعد سیجیٹیریس، پائسز اینڈ ایکویریس، یہ 5 بروج ہیں جن کے لیے فائدہ ہونے جا رہا ہے سیٹرن کی ریٹروگریشن سے. اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے رہا کریں، اور اگر آپ کے ذہان عالیہ میں کوئی سوالات گردش کرتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. فی الوقت ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.